الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وقال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وقال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کل دنیا کے اندر دین سے غافل کرنے والی، دین اور شریعت سے دور کرنے والی اللہ رب العزت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے دور کرنے والی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. جبکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے اور ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کا دور ہے. اللہ کے سامنے اٹھ کر کے کیا جواب دینا ہے اس کو احساس پیدا کرنے کا دور ہے. مگر ہم دنیا کے اندر اس کی غفلت والی اور غفلت کو پیدا کرنے والی چیزوں میں زیادہ ہی مشغول ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں مشغول ہونے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا تو ہم کو ضرورت کے بقدر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کو استعمال کرنا ہے. دنیا کی مثال تو حضرت شیخ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں حدیث کے حوالے سے یہ لکھی ہے کہ کشتی کی طرح ہے جو سمندر کے اندر چلتی ہے. جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہے،
وہاں تک تم سلامت ہو اور کشتی بھی سلامت ہے۔ جس دن کشتی کے اندر پانی گھس جاتا ہے اس دن کشتی بھی ڈوب جاتی ہے اور کشتی والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو دنیا کی مثال بھی اسی کشتی کی طرح ہے۔ دنیا میں ہم کو رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیا سے اوپر رکھنا ہے۔ جس دن یہ دنیا ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے گی اور ہو گئی ہے تو ہماری بربادی شروع ہو جائے گی اور ہو گئی۔ دنیا میں رہنا ہے، بس دنیا کے اندر بقدر ضرورت دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا کو اور دنیا کی ان چیزوں کو ہمارے دل کے اندر نہیں اتارنا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں اور اچھی چیزوں کے بدلے میں لہو و لعب کی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ کھیل کود موج مستی کی چیزوں کو اپناتے ہیں اچھی چیزوں کو چھوڑ کر، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں، اور بھٹکنے والے اور بھٹکانے والے جانتے بھی نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلتی کا عذاب ہے۔ مکے کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا نضر بن حارث۔ جو لوگ تفسیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو دوسرے اور چوتھے بدھ کو ہوتی ہے، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتنی زبردست کشش اور کھینچاؤ رکھا ہے کہ کفار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، مگر قرآن مجید سننے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، اور وہ اپنے دوستوں سے چیلوں سے چھپ چھپ کر کے رات کی تنہائیوں کے اندر جب حضور کعبۃ اللہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، نماز کے اندر قرآن کو پڑھتے تھے، تو چونکہ وہ تو عربی کو جانتے تھے تو وہ چھپ چھپ کر کے اسلام کے اور حضور کے پکے دشمن بھی چھپ چھپ کر کے قرآن کو سنتے تھے، اور معاہدہ ہوتا تھا آپس کے اندر، پھر بھی اس معاہدے کو توڑ دیتے تھے اور قرآن مجید سنتے تھے۔ تو نضر بن حارث جو ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف جگہوں پر اپنی تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے موقع کے پر اور تجارت کی غرض سے ایک جگہ پر گیا اور وہاں سے پہلے ملکوں کے پہلے بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی چوپڑیاں اور بکس خرید کر کے لایا، جس میں پہلے کے بادشاہوں کی باتیں لکھی ہوئی تھی، تاریخ کی باتیں، کہانیاں لکھی ہوئی تھی، اور کہانیاں سننے کے اندر لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہیں کہ وہ ایک لونڈی کو اور ایک کنیز اور باندی کو خرید کر کے لایا جو گانا بجاتی تھی اور لوگوں کو اپنی طرف گا گا کر کے مائل کرتی تھی، کھینچتی تھی۔ لا کر کے مکے کے وہ لوگ جو قرآن کی طرف لپکتے تھے، سننے کے لیے چلے جاتے تھے، ان کو کہا کہ یہ نبی تم کو
عاد اور قوم سمود کی خبریں سناتے ہیں، میں تمہارے لیے اس سے بہتر کہانیاں اور قصوں کی کتابیں لایا ہوں، بکس لایا ہوں، اس کو پڑھو، اس میں اور مزہ آئے گا تم کو، اس میں کچھ نہیں ہے۔ یا پھر ایسے لوگوں کے سامنے اپنی اس لونڈی کو اور اس باندی کو پیش کر دیتا تھا اور وہ گاتی تھی اور لوگوں کو مزہ آتا تھا اور اسی میں مست رہتے تھے اور قرآن سننے سے ان کو باز رکھتا تھا، دور رکھتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ کھیل کود اور موج مستی کے سامان خریدتے ہیں اور حقیقت میں جو چیزیں ہیں اس سے دور رکھ کر کے ایسی چیزوں میں مشغول کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے، قرآن سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی اچھی اچھی ہدایات سے اس میں مشغول کر کے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، عذاب ہے، سزا ہے، اور وہ ذلتی والی سزا ہے ان کے لیے۔ ایک موقع پر قرآن مجید نے فرمایا، جنگ کا موقع تھا، کچھ لوگ اس جنگ سے باز رہے، پیچھے رہے، دنیا کی آرام طلبی کے لیے اور دھوپ اور کیا کہتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور پھر اس جنگ سے پیچھے رہ کر کے خوش ہو رہے اور مزے اڑا رہے، ٹھٹھا کر رہے، اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کچھ دن ہنس لو، تھوڑا بہت ہنسی کر لو، پھر اس کے بعد بہت زیادہ رونا ہے اور روتے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے کہ دین سے غفلت برت کر کے، دین کے احکام سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے آرام طلبی اور موج مستی کے اندر رہا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دن تو تم کو اچھا لگے گا، مگر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روتے رہنا۔ ایک روایت اس کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے کہ دنیا بہت چند دنوں کی ہے، بہت معمولی مدت ہے، الدنیا قلیل، دنیا بہت معمولی اور چند روزہ ہے، اس میں جتنا ہنسنا ہو اتنا ہنس لو۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اور اپنے رب کے سامنے پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد رونا شروع ہوگا، اور وہ رونا ایسا ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر قرآن مجید کے اندر ایک تیسری آیت کے اندر ہے، ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، قیامت بالکل قریب ہو گئی ہے اور قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کسی کے بس کے اندر اور کسی کی ہمت کے اندر نہیں ہے کہ آنے والی قیامت کو روک دے، آنے والی موت کو روک دے۔ موت بھی ہر انسان کے لیے قیامت کے درجے میں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آنے والی قیامت کو روک سکے، انسان پر آنے والی موت کو روک سکے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہ اس قرآن سے اور اس قرآن کی ہدایت سے تم کو اب بھی تعجب ہوتا ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے رہتے ہو، ٹھٹھا کرتے رہتے ہو، روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تم کو غفلت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، تم کو تو اللہ کی ہدایت پر، شریعت کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قیامت کی تیاری کے لیے تیار کر لینا چاہیے، مگر تم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، قہقہے اور ٹھٹھے مت مارا کرو، اس لیے کہ قہقہے اور ٹھٹھے مارنا اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قہقہات لگاتے ہوئے اور آواز سے اس طریقے پر ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ اندر کا کوہ نظر آ جائے۔ یہ جو منہ کھولتے ہیں تو ایک ہڈی ہوتی ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے جو لٹکتی رہتی ہے، اس کو کوہ بولتے ہیں۔ اتنا زور سے کبھی ہنسا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگ واٹس ایپ اور اسٹیٹس اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور اپنا اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ اسٹیٹس کیا کہا جاتا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کے اسٹیٹس دیکھیے آج، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر میوزک ہوا کرتا ہے، موسیقی اور گانا ہوا کرتا ہے اور لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، کبھی مرد کے ساتھ لڑکی ہے، کبھی تنہا لڑکی ہے، وہ گا رہی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے جوکس اور اس کی باتیں اگرچہ میوزک کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ یوں سمجھتے کہ اچھی باتیں ہیں، عمل کی باتیں ہیں، لوگوں کو سوچنے کی باتیں ہیں، اور یوں کہہ کر کے اپنا اسٹیٹس رکھتے ہیں، لوگوں کو شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی ہوئی نعت ہی کیوں نہ ہو، نظم ہی کیوں نہ ہو اور کسی کا بیان ہی کیوں نہ ہو، وہ بیان، وہ نعت اور وہ نظم اور وہ اچھی باتیں چاہے وہ اچھی ہے مگر اس کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے، اس کو سننا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میوزک دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب، گانا بجانا، طبلے، سارنگی میری امت پر اللہ رب العزت نے حرام کر دی۔ اس طریقے پر یہ اسٹیٹس رکھنے والے اور ٹک ٹاک پر اس طرح کے ویڈیو بنانے والے اور اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنے والے، چاہے دینی چیز ہو مگر اس کے پیچھے میوزک ہے، اس میں ننگی عورتوں کی تصویر ہے اور اس میں ننگی عورتیں ہیں۔ ننگی عورتوں سے میری مراد اس کے چہرے کے سوا کوئی دوسری چیز کھلی ہوئی ہے، چاہے اس کے بال کھلے ہوئے ہو، چاہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو، چاہے اس کے آدھے پیر کھلے ہوئے ہو، وہ بھی شریعت کی نظر میں ننگی عورت ہے۔ یا پھر اس طرح کا لباس چست پہنا ہوا ہو، شروع کے اندر نہ ہو، تھوڑا ویڈیو آگے گزرتا ہے اور پھر وہ ننگی عورت وہ اپنا دوپٹہ ڈال دیتی ہے نیچے یا پھر اپنا پاجامہ اس کا کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھو یہ سب ناجائز ہے۔ اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا اسٹیٹس رکھ کر کے، اس طرح کا ویڈیو کسی کو شیئر کر کے دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پر لے رہے ہیں، جہاں خود گنہگار اور مجرم بن رہے ہیں وہیں پر دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ آپ اس طرح کے اور مسلمان اس طرح کے ویڈیو شیئر کر کے اور اس طرح کا اسٹیٹس رکھ کر کے غفلت کے اندر لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور ٹک ٹاک کے اندر جو آج کل ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک مجھ سے زیادہ جانتا ہوگا کہ اس کی ابتدا ہی ہنسنے اور قہقہا لگانے سے ہوتی ہے اور اس کا ہنسنا عجیب سا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ اس طرح کی ایپس بنانے والے کوئی دین اور شریعت سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں، وہ دین اور اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو جہاں اپنے اغراض کے لیے بناتے ہیں، دنیا کے لیے بناتے ہیں، وہیں پر ان کا بڑا مقصد لوگوں کو دین سے دور کرنا ہوتا ہے۔ آج مسلمان غفلت کے اندر ہے،
اس طرح کے قہقہے والی چیزوں کو اور ہنسی مذاق والی چیزوں کو خود بھی دیکھتا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرتا ہے، اسٹیٹس پر رکھ کر کے دوسروں کو دیکھنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ مجبور نہ کرے تو بھی کوئی آدمی اپنے طور پر ایسے ہی دیکھتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں آپ کی وجہ سے مبتلا تو ہو ہی گیا۔ تو یہ دل کو مردہ کرے گی، دل کو غافل کرے گی۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ زیادہ ہنسنا اور اس طرح کی ہنسنے کی چیزوں کو سنو گے تو ہنسنا پایا جائے گا اور لوگ دین سے غفلت ہوں گے۔ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، اپنے معاشرے پر رحم کھاؤ اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔